آیت نمبر 230 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے، کون؟ یعنی کہ جس نے پہلے 2 طلاقیں دے دی ہیں اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ اس کو طلاق دے دے، کس کو؟ جس کو پہلے 2 طلاقیں ہو چکی ہیں، پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے فلا تحل لہ، تو یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ کون؟ یہ عورت اس طلاق دینے والے کے لیے اب حلال نہیں ہے۔ من بعد، اس کے بعد، یعنی کہ 3 طلاقوں کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیحا، وہ نکاح کرے۔ کون؟ وہ عورت جس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے زوجن غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پس اگر وہ بھی اس کو طلاق دے دے، وہ کون؟ دوسرا خاوند۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پس ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ کن دونوں پہ؟ پہلے خاوند اور اس لڑکی تو ایک ہی ہے، خاوند پہلا۔ پس اگر وہ بھی اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے ان یتراجعا، اس بارے میں کہ یہ دونوں رجوع کر لیں۔ ان ظنّا، اگر یہ دونوں گمان کریں، ان یقیما، کہ یہ قائم کر سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدود کو۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یبینھا، جنہیں اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو علم رکھتے ہوں۔ یہ تھا اس آیت کا آسان ترجمہ۔ اب ہم اس آیت کے مختلف جملوں کی طرف آتے ہیں، الفاظ اور مفردات کی وضاحت کریں گے اور تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، ان شرطیہ ہے، کیا معنی؟ اگر۔ طلقا، فعل ماضی ہے واحد کے لیے، وہ طلاق دے دے، اور یہ پہلے وضاحت ہو چکی، کون طلاق دے دے؟ وہ مرد جو پہلے اپنی بیوی کو کتنی طلاقیں دے چکا ہے؟ 2۔ پس اگر وہ طلاق دے دے ہاں اس کو، اس لڑکی کو جس کو پہلے 2 طلاقیں دے چکا ہے، فلا تحل، تو یہ حلال نہیں ہے۔ لا تحل، لا نفی کے لیے ہے، جس کا معنی ہے نہیں۔ تحل، یہ حلال، یہ حلال نہیں ہے۔ لا تحل ملا کے یہ حلال نہیں ہے۔ تحل، یہ فعل مضارع ہے واحد مؤنث کے لیے، تحل وہ حلال ہے، تو لا کی وجہ سے وہ حلال نہیں ہے۔ لہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ جس نے 2 طلاقیں دے دی ہیں۔ لہو 2 لفظ ہیں، لام اور ہو۔ لام کا معنی کیا؟ کے لیے، کے واسطے، اور ہو ضمیر جا رہی ہے اسی مرد کی طرف جو تیسری طلاق دے چکا ہے۔ من بعد، اس کے بعد، کس کے بعد؟ 3 طلاقیں ہو جانے کے بعد۔ حتیٰ، یہ حرف غایت ہے، یہاں تک کہ، کب تک یہ حلال نہیں ہے؟ یہاں تک کہ تنکیحا، فعل مضارع ہے واحد مؤنث کے لیے، یہاں تک کہ یہ نکاح کرے۔ یہ کون؟ یہ لڑکی جس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں۔ تنکیحا فعل مضارع اصل میں کیا تھا؟ تنکیحو، آخری جو حرف ہے اس کے اوپر زبر آئی ہے، کس کی وجہ سے؟ حتیٰ کی وجہ سے، ورنہ اصل میں کیا تھا؟ تنکیحو، وہ نکاح کرتی ہے، تو یہاں تک کہ وہ نکاح کرے زوجن، کسی خاوند سے، غیرہ، اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ پہلے خاوند کے علاوہ جو 3 طلاقیں دے چکا ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ تیسری طلاق کا تذکرہ کیا ہے۔ 2 طلاقوں کا تذکرہ ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ میں، الطلاق مرتان، کہ رجی طلاقیں کتنی ہیں؟ 2 بار ہیں۔ اب یہاں پہ تیسری طلاق ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ 2 طلاقوں اور تیسری طلاق کے درمیان میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ طلاق کے بارے میں نہیں تھی بلکہ خلا کے بارے میں تھی۔
اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ خلا طلاق نہیں ہے، خلا کے احکام اور ہیں، طلاق کے احکام اور ہیں. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ خلا کے بعد عدت ایک حید ہے، 3 حیض نہیں ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر یہ بھی اس کو طلاق دے دے تو اب یہ پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہے. کب تک حلال نہیں ہے؟ جب تک کہ یہ کسی اور جگہ نکاح نہیں کرتی. یہ نکاح کون سا ہے؟ حلالے والا نکاح یا شرعی نکاح؟ تو یہاں پہ مراد شرعی نکاح ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں جب لفظ نکاح کا تذکرہ کریں گے تو اس کا اطلاق کس کے اوپر ہوگا؟ شرعی نکاح کے اوپر ہوگا. اور شرعی نکاح عارضی نکاح نہیں ہوتا. شرعی نکاح وہ ہوتا ہے جس میں میاں بیوی آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے. بعد میں طلاق کی نوبت آ سکتی ہے، جدائی کی نوبت آ سکتی ہے، لیکن نکاح کرتے ہوئے ارادہ یہ ہوگا کہ یہ نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، تو یہاں پہ تذکرہ شرعی نکاح کا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی طلاق یافتہ عورت کا نکاح کیا جاتا ہے اور پلاننگ سے کیا جاتا ہے، جس کو حلالہ کا نکاح کہتے ہیں، تو وہ نکاح غلط ہوگا اور اس نکاح سے یہ طلاق یافتہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ نے کہا حلال تب ہوگی جب نکاح کرے گی، اور نکاح سے مراد ہے شرعی نکاح. حلالہ شرعی نکاح نہیں ہے، بلکہ حلالہ وہ عمل ہے جس پہ شریعت نے لعنت کا تذکرہ کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام ترمذی اور ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو اس مرد پہ جو طلاقیں دے چکا ہے اور اب اپنی سابقہ بیوی کا کہیں اور نکاح کرواتا ہے اس لیے تاکہ اس کے لیے حلال ہو جائے. اور ایسے ہی اللہ کی لعنت ہے اس دوسرے مرد پہ جو عارضی نکاح کرتا ہے، جو نکاح اس لیے کرتا ہے تاکہ میں اس سے نکاح کروں اور یہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے. ایک اور روایت میں جسے امام ابن ماجہ اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرد کو جو کسی طلاق یافتہ عورت سے عارضی نکاح کرتا ہے، حلالہ کا نکاح کرتا ہے، اسے کرائے کا سان قرار دیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عمل کس قدر کبھی عمل ہے. یہاں پہ اس امر کی وضاحت کر دینا بھی مناسب ہوگا کہ اگر یہ لڑکی جس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں کسی اور جگہ نکاح کرتی ہے اور نکاح ہو جاتا ہے، لیکن نیا خاوند اور یہ لڑکی آپس میں جماع نہیں کرتے اور وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو یہ پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی. پہلے خاوند کے لیے حلال ہوگی جب نکاح شرعی ہو اور شرعی نکاح کے بعد باقاعدہ طور پہ جماع بھی ہو. باقاعدہ طور پہ جماع بھی ہو، یہ شرط ہم کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ یہ مسئلہ ہم نے کہاں سے اخذ کیا ہے؟ یہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے اخذ کیا ہے، جس حدیث کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں. اور اس حدیث کو روایت کرنے والی ام المومنین عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں کہ رفاع قردی کی بیگم اسے 3 طلاقیں ہو گئیں. طلاقوں کے بعد اس نے ایک اور مرد سے نکاح کر لیا جس کا نام تھا عبد الرحمن بن زبیر. اب یہ عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول، میرے سابقہ خاوند نے رفاع قردی نے مجھے آخری طلاق بھی دے دی، اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا، لیکن عبد الرحمن بن زبیر جماع کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تو دوبارہ اپنے سابقہ خاوند رفاع قردی کے پاس جانا چاہتی ہے؟ نہیں، تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی جب تک کہ
تو عبد الرحمن بن زبیر سے باقاعدہ جماع نہیں کرے گی، باقاعدہ جماع ہو جائے اس کے بعد وہ طلاق دے، تب تو سابقہ خامد کے پاس جا سکتی ہے، اس سے نیا نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ یہ تمہاری خواہش پوری نہیں ہو سکے گی۔ اس سے کیا پتا چلا کہ جس عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں، 3 طلاقیں ہونے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کرے اور نکاح شرعی ہو اور اس کے ساتھ جماع کر چکی ہو، اس کے بعد وہ طلاق دے دے کسی وجہ سے یا فوت ہو جائے، تو اب یہ پہلے خامد کے لیے حلال ہے، یعنی کہ وہ اس سے نیا نکاح کر سکتا ہے، ورنہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے، کون سی طلاق؟ تیسری طلاق، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے اس کے بعد، کس کے بعد؟ تیسری طلاق کے بعد، حتیٰ تنکیہا، یہاں تک کہ یہ عورت نکاح کرے زوجن غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور خامد سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ فَإِن، ان کا معنی کیا؟ اگر طلقا، وہ طلاق دے دے، اب طلاق دینے والا کون ہے؟ دوسرا خامد، ہاں اس کو، یہ کہ جس نے اب نیا نکاح کیا تھا، فلا جناح، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس جملے کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے، علیہما، ان دونوں پہ، کن دونوں پہ؟ پہلے خامد پہ اور اس عورت پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ کس معاملے میں گناہ نہیں ہے؟ ان یتراجع، اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اب یہ دونوں رجوع کر لیں۔ تو یہاں پہ ان یتراجع، ان مصدریہ ہے، یتراجع فعل مضارع ہے تثنیہ کے لیے، اصل میں تھا یتراجعانی، وہ دونوں رجوع کرتے ہیں، نون گر گیا کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے، تو ان دونوں کے رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان ظنا، ان شرطیہ اگر، ظنا فعل ماضی ہے تثنیہ کے لیے، اگر یہ دونوں گمان کریں، کون دونوں؟ یہ لڑکی اور اس کا پہلا خامد، اگر ان دونوں کا یہ گمان ہو ان یقیما، کہ وہ قائم کر لیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، ان یقیما حدود اللہ، اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ اس جملے کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس جملے میں یہ واضح کر رہے ہیں کہ اگر دوسرا خامد جس نے شرعی نکاح کیا اور ہم بستری بھی کر چکا، جماع بھی کر چکا، وہ اب طلاق دے دے اپنی مرضی سے، تو فلا جناح علیہما، تو ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ دونوں رجوع کر لیں۔ یہاں رجوع سے مراد کون سا رجوع ہے؟ یہاں رجوع سے مراد یہ ہے کہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں، آپس میں تعلقات قائم کر لیں، لیکن نئے نکاح کے ساتھ، نئے نکاح کے بغیر رجوع نہیں ہو سکے گا۔ ان یتراجع ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، آخر میں اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ یہ طلاق یافتہ عورت جو اپنے سابقہ خامد سے دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہی ہے، یہ تب نکاح کرے اگر اس کو امید ہو کہ میں اس خامد کے حقوق ادا کر سکوں گی اور اس کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ رب العزت کے احکام پہ عمل پیرا ہو سکوں گی، اور ایسے ہی اس کے سابقہ خامد کو بھی یہ امید ہو چلی ہو کہ اب میں اس لڑکی کے حقوق ادا کر سکوں گا اور اس کے ساتھ اللہ کی شریعت کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزار سکوں گا۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ تل کا اس میں اشارہ ہے، اشارہ کن حدود کی طرف ہے؟ جو ابھی بیان ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ نے کہا ہے کہ جس عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں وہ اپنے خامند کے لیے حلال نہیں ہے، تو یہ اللہ کی حد ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ہے لیکن اگر یہ لڑکی کسی اور جگہ شرعی نکاح کرتی ہے اور حدیث سے ثابت ہے کہ ہم بستری بھی کر لیتی ہے اور وہ بھی طلاق دے دیتا ہے، تو پھر یہ دونوں آپس میں نیا نکاح کر سکتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی حد ہے۔ تو اگر یہ دونوں آپس میں نیا نکاح کرنا چاہتے ہیں
تو کسی کو اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. لیکن یہ دونوں آپس میں نکاح کب کریں؟ اگر ان کو امید ہو چلی ہو کہ اب ہم ٹھیک ہو چکے ہیں، اب ہم سدھر چکے ہیں، اب ہم ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. تو یہ سب اللہ کی حدود ہیں یبینھا، جن کو اللہ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے. یبینو فعل مضارع ہے، اس کا ماضی کیا ہے؟ بینا. تو یبینو وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، واضح طور پہ بیان کرتا ہے. یبینھا ان کو، کن کو؟ حدود کو. ضمیر حدود کی طرف لوٹ رہی ہے. اللہ ان حدود کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے، کن کے لیے؟ لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. یعلمون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، وہ علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں. اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ یعلم، وہ جانتا ہے. اور یعلمون یہ صفت ہے کس کی؟ قوم کی. تو اللہ تعالیٰ یہ حدود ان لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کر رہا ہے جو علم رکھتے ہوں. اس کا کیا مطلب؟ جو لوگ پہلے سے علم رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ بیان کر رہا ہے. مراد یہ ہے کہ جو شعور رکھتے ہوں، جو بات کو سمجھنے والے ہوں، جو غور و فکر کرنے والے ہوں، جن میں علم قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہو. تو اللہ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے احکام بالکل واضح ہیں، لیکن کوئی غور و فکر کرنے والا ہو، کوئی شعور رکھنے والا ہو، کوئی سمجھنے والا ہو. اللہ تعالیٰ کے احکام میں کوئی ابہام نہیں ہے. جہاں کہیں شریعت کے کسی مسئلے میں ابہام ہوتا ہے وہاں پہ مسئلہ نص میں نہیں ہوتا، قصور نص کا نہیں ہوتا، کمی نص میں نہیں ہوتی. مسئلہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اس پہ غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں. ان کی سمجھ میں کمی ہوتی ہے، ان کے غور و فکر کرنے میں کمی ہوتی ہے، یا نیت کی خرابی ہوتی ہے. ورنہ اللہ رب العزت کے بیان کردہ احکام بالکل واضح ہیں.